राजा साहब, आपने फरमाया कि जना साहब का जो प्रैक्टिकल बिहेवियर रहा वो एक डेमोक्रेटिक सेकुलर बुनियाद पे ही रहा। जो उनका थियोरेटिकल बिहेवियर रहा उसमें ये चीज़ नज़र आती है कि वो जितने मजहबी लोग थे, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी तरह के लोग थे जिन्होंने जना साहब का साथ दिया हुआ था, वो जब आए मिले, कहा कि जनाब पाकिस्तान में इस्लाम नाफज किया जाए, आपने ये वादा किया हुआ है, तो जनाब साहब उन्हें यही फरमाते रहे कि जनाब बस ये महाजरीन का मसला हल हो जाए, ये फौरी नोयत के मसले हैं, नॉर्मल हो जाएं हालात, तो हम इस्लाम ही नाफज करेंगे। क्या उनके प्रैक्टिकल बिहेवियर जिसमें सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान को वज़ीर ख़ारजा बनाया गया, जोगिंदर नाथ मंडल को वज़ीर कानून बनाया गया, और उनके थ्योरेटिकल बिहेवियर में फ़र्क था? देखिए, जना साहब बुनियादी तौर पर एक जमहूरी पार्टी के लीडर थे। जना साहब ने कोई यहाँ पर यानी पाकिस्तान जो है एक जमहूरी प्रोसेस की पैदावार है जिसमें तमाम कुव्वतों को, तमाम लोगों को इकट्ठा करके ये पाकिस्तान हासिल किया। तो जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि देखें, जो ब्रिटिश लोग थे वो भी एक नेसेसरी पार्टी थे। इसी वजह से लॉर्ड माउंटबेटन साहब जो हैं, नेहरू ने उनको एक भीड़ दी और उसको गवर्नर जनरल बना दिया। जना साहब ने लॉर्ड माउंटबेटन या किसी अंग्रेज़ को गवर्नर जनरल नहीं बनाया, सिर्फ ग्रेसी को CNC एक्सेप्ट कर ली, जो बाद में उनको महसूस हुआ कि ये भी उनकी गलती थी। ठीक है, जब कश्मीर का इशू हुआ और ग्रेसी ने जो रोल अदा किया उस पर जना साहब को ये मालूम हो गया कि ये मेरा CNC को ना बदलना, और यानी एक एक्सपीरियंस लिया। कहने की बात यह है कि वो कुव्वतें जो पाकिस्तान में एंटी पीपल कुव्वतें थी और दरअसल उनकी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ नहीं थी, उनकी लॉयल्टी ताज बरतानिया के साथ थी। यानी जैसे ब्यूरोक्रेसी में ये मौलाना गुलाम मोहम्मद वगैरह एक ब्रिटिश क्लर्क था जो चापलूसी करके लियाकत अली खान साहब के नज़दीक आ गया, और लियाकत अली खान साहब के नज़दीक आता आता ये फाइनेंस मिनिस्टर तक बन गया। राजा साहब, शायद आप भूल रहे हैं कि मलक ग़ुलाम अहमद वज़ीर ख़जाना लियाकत अली ख़ान के दौर में नहीं बना, बल्कि ये जना साहब का बहुत ही करीबी, और ये उनके ही दौर में वज़ीर ख़जाना बना था। इसी तरह से जना साहब ने ही सेक्रेटरी जनरल गवर्नमेंट पाकिस्तान ये चौधरी मोहम्मद अली साहब को बनाया था, जो किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कभी नहीं होता। किसी महकमे का तो कोई सेक्रेटरी होता है, लेकिन गवर्नमेंट का सेक्रेटरी कोई नहीं होता। चौधरी मोहम्मद अली एक पैरेलल प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, बल्कि उनसे भी ज़्यादा पावरफुल रहा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जो ब्रिटिश के वफ़ादार थे, क्राउन के वफ़ादार थे, यहाँ पे अंग्रेज़ थे, उनमें सिर्फ जनरल ग्रेसी को नहीं लिया गया। तमाम सूबों के सिर्फ एक सूबा सिंध था, उसके गवर्नर जनरल जो थे वो मुकामी थे। अदरवाइज़ सारे सूबों के जो गवर्नर थे वो भी ब्रिटिश थे। इसी तरीके से फ़ौज के तमाम शोबों के जो सरबराह थे वो ब्रिटिश थे। तो अगर आप ये कहते हैं कि जो ब्रिटिश थे यहाँ पे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, उनकी हमदर्दियाँ क्राउन के साथ थीं, पाकिस्तान के साथ नहीं थीं, तो क्या जना साहब को बहुत भोला समझें, मासूम समझें? उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि इनकी हमदर्दियाँ किसके साथ हैं? यहाँ पर आप देखें, ये जना साहब के मुख्तलिफ फैसले हैं जो जना साहब ने, अल्लाह ताला उनको गरीकर फरमाए, जब उन्होंने वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब को बनाया
تو لیاقت علی خان صاحب پہلے وزیر خزانہ رہے تھے متحدہ ہندوستان میں. تو یہ جو مولانا غلام محمد تھا یہ لیاقت علی خان صاحب کا دراصل سیکرٹری تھا وہاں, اور یہ مسلمان ہونے کے ناطے نزدیک آ گیا. اور اس کی انٹری جو ہے جیسے میں نے آپ کو کہا لیاقت علی خان صاحب کے ایک سیکرٹری ہونے کے ناطے ہو گئی. اسی طرح دیکھیے ہمارے حصے میں جو بیوروکریٹ آنے تھے, اب جناح صاحب کی چوائس آپ اگر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میجر جنرل راجہ اکبر علی خان صاحب کو, جو مکمل طور پر ایک پیور سولجر, نیشنلسٹ اور ایک انتہائی بہادر, باوفا اور پاکستان سے مخلص شخص تھا, اور ایک کھلے ذہن کا بھی آدمی تھا, اس کو ملٹری سیکرٹری بنایا. کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں برٹش سے آپ اختیارات اقتدار لے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی برٹش نے جاتے جاتے بھی اپنے کئی ایجنٹ جو ہیں اہم جگہوں پر بٹھائے. بعد میں جناب جناح صاحب کو ذاتی طور پر بھی اس کی غلطیوں کا محسوس ہوا. محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب میں اس کا اظہار کیا. کہنے کی بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بطور اسٹیٹس مین جناح صاحب سے کچھ فیصلے ایسے ہوئے جن کا انہوں نے خود بھی جن فیصلوں پہ وہ خود بھی پریشان ہوئے. جیسے اگر انہوں نے ہر جگہ پر وہ افراد بٹھائے ہوتے جو مکمل طور پر طریقے پاکستان اور پاکستان کے ساتھ وفادار تھے, مسلمانوں کے ساتھ وفادار تھے, تو شاید پھر جناح صاحب کو زیارت نہ جانا پڑتا. 1 نومبر کے بعد ایک مخصوص لابی نے تاج برطانیہ کے ساتھ جن کی لائلٹی تھی, انہوں نے جناح صاحب کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا, بیمار ہیں بیمار ہیں بیمار ہیں, اور دسمبر میں انہیں زیارت بھیج دیا. اب آپ خود سوچیں آج زیارت میں کیا پوزیشن ہے, تو اس زمانے میں کمیونیکیشن کا کیا حال ہوگا. تو پریکٹیکلی دسمبر میں جناح صاحب کو بابائے قوم کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا. راجہ صاحب کیا اس نتیجہ پہ پہنچا جائے کہ جناح صاحب گورنر جنرل تو تھے لیکن پریکٹیکلی وہ بہت کمزور تھے, اس حد تک ان کو خود اتنا فیصلہ کرنے کا بھی اختیار نہیں تھا کہ میں زیارت جانا چاہتا ہوں یا نہیں جانا چاہتا ہوں. اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اصل میں دیکھیں کہ مسلم لیگ جو ہے نا وہ بطور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن طاقتور نہیں ہو سکی تھی. اگر تو اس وقت کی مسلم لیگ جو ہے وہ بہت ایک طاقتور پارٹی, منظم پارٹی, آرگنائز پارٹی ہوتی تو لازمی طور پر دیکھیں کس کی جرت تھی کہ اس بابائے قوم کو یہاں سے وہاں بھیجتے, یا کس کی جرت ہوتی کہ وہ لیاقت علی خان کو شہید کرتے. بنیادی طور پر اس مرحلے پر میں سمجھتا ہوں کہ بیفور 47 پارٹی کی آرگنائزیشن کی طرف, پارٹی کو منظم کرنے کی طرف شاید قائدین کی اتنی توجہ نہیں تھی. راجہ صاحب کیا آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان بنایا گیا یہ آل انڈیا مسلم لیگ نے نہیں بنایا, برٹش اسٹیبلشمنٹ نے بنایا, کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہماری ڈیمانڈ مکمل طور پر یعنی کہ پاکستان کے مسلمانوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم ہندو ڈومینیشن سے ڈر رہے تھے. یہ کیونکہ افراد اکثریت صوبہ میں بیٹھے ہوئے تھے, یہاں پر لوگوں کی ایک اکثریت کو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ آزادی کے بعد شاید ہماری پوزیشن جو ہے وہ نہ ہو. ٹھیک ہے, اور یہاں کی جو ہمارے مسلمانوں کی لیڈرشپ تھی ان کی اجتماعی وائس تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں کیونکہ وہ جو مختلف ایونٹس اتنے ریپڈلی ہوئے
جو مسلم لیگ تھی وہ بطور پولیٹیکل پارٹی ایک آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی نہ بن سکی، جس کی وجہ سے جب گورنمنٹ آئی تو لیڈر بڑے تھے جناب صاحب، پارٹی چھوٹی تھی۔ لیاقت علی خان صاحب لیڈر بڑے تھے، لیکن ان کے پاس جو پارٹی تھی وہ اس لیول کی نہیں تھی۔ راجہ صاحب، یہ مسلم لیگ جو تھی، آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی ڈیموکریٹک ٹریڈیشن نہیں تھا، وہ کوئی ڈیموکریٹک جماعت نہیں تھی، مسلم لیگ کو جناح صاحب ڈکٹیٹ کرتے تھے۔ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ایک ڈیموکریٹک جماعت ہو جس میں ڈیموکریٹک کوئی پروسیس چلتا ہو، اس میں لیڈر کو تو کہا جائے کہ وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور پارٹی جو دوسرے لوگ ہیں، سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہوتی ہے، تھرڈ لائن لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی؟ یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بات اب تاریخی طور پر درست بات یہ ہے کہ کانگریس پارٹی جو ہے وہ بھی باقاعدہ انگریزوں نے بنوائی، 1885 کو وہ بنی ہے اور 1905 کو مسلم لیگ بنی۔ تو یعنی 1905 کو مسلم لیگ جو ہے ڈھاکہ میں بنی، کلکتہ میں، نواب سلیم اللہ کے گھر میں۔ تو پہلے جو پریزیڈنٹ تھے وہ جو موجودہ آغا خان صاحب ہیں، ان کے پردادا تھے۔ یعنی یہ جو آغا خان صاحب اس وقت موجود ہیں، یہ بھی برٹش پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اور ان کو بھی آغا خان صاحب کو یہی حیثیت حاصل تھی۔ میننگ بائی کہ نواب سلیم اللہ خان وغیرہ یا جو سارے یہاں ہندوستان کے نواب وغیرہ تھے، انیشلی مسلم لیگ میں وہ گئے، لیکن کیونکہ وہ نواب تھے، ان کی عوام میں وہ گراؤنڈ نہیں تھی۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے، ان کی چوائس بنے۔ اسی طرح علامہ اقبال تھے۔ تو یہ شخصیات جو تھی جب مسلم لیگ میں آئیں تو نیچرلی یہ شخصیات عوامی شخصیات تھی، ان کی ایک ہسٹری تھی، ان کی ایک ٹاورنگ شخصیت تھی۔ یہ صدارت پہ یعنی یہ مرکزی لیڈرشپ پہ آ گئی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اس طریقے سے مسلم لیگ جو ہے گراس روٹ پارٹی نہیں بن پائی کہ وہ ایک منظم طور پر ایک نیچے سے لے کر اوپر تک ایک مضبوط الیکٹڈ ہوں، ہر سال الیکشن ہو، فلاں ہو۔ شاید موقع نہ ملا یا اس معاملے کو اس طرح لیڈرشپ نے توجہ نہیں دی۔ اس کا اظہار 14 اگست 47 کے بعد بڑا کھل کے نظر آیا، اور خصوصی طور پر جب لیاقت علی خان فوت ہو گئے نا، اور سازش کے تحت جناب خواجہ ناظم الدین صاحب کو وزیر اعظم بنایا، اور مولانا غلام محمد صاحب خود گورنر جنرل بن گئے، اور مولانا غلام محمد صاحب نے خواجہ ناظم الدین صاحب کو ڈسمس کر دیا۔ حالانکہ اس کی حیثیت مولانا غلام محمد بہت کمزور تھی، لیکن کیونکہ گورنر جنرل بنا اور وہ خواجہ صاحب ایک سیدھے شریف آدمی تھے، تو آپ دیکھیں 17 اکتوبر 1951 سے لے کر 17 اکتوبر 1958 تک جناب میاں صاحب 6 وزیر اعظم بدلے ہیں۔ اور پھر یہ جو خاص طور پر جب نیب بنی نیشنل عوامی پارٹی، آپ کو پتا ہے نیشنل عوامی پارٹی کا بھی قیام ڈھاکہ میں ہوا تھا، اور نیشنل عوامی پارٹی جو ہے 1957 میں بنی۔ پاکستان کی ساری بڑی جو ایک نیشنلسٹ سیکولر جمہوری قیادت تھی وہ نیب میں شامل ہو گئی۔ اب جب اتنی بڑی پارٹی ایمرج کی، میرا ویو ہے کہ جب ایک مضبوط پارٹی بن گئی تو اور کوئی رستہ نہ رہ گیا، تو براہ راست یہاں پر مارشل لا لگانا پڑا۔